السلام علیکم خواتین و حضرات، اگر آپ اپنے کسی بھی قائد کی، کسی لیڈر کو جس کو آپ پسند کرتے ہوں اور اس کی غلطی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور سے غلام ہیں، اس کے آپ غلام ہیں۔ اور اگر آپ اس کی غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہالت کے سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہیں۔ کیوں؟ غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں آج کچھ ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق عمران خان سے، جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا، ہم کسی لیڈر کے چکر، پارٹی کے اس میں نہیں ہیں، ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جج کیا ہے کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، اور جو دوسرے چور لٹیرے جو ہیں اپنی آنکھوں سے ان کے شواہد دیکھے ہیں، ان کے جنہوں نے یہاں پہ جن کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان گھروں میں بھی جا چکے ہیں جہاں یہ رہتے بستے ہیں، سب ہم کو یہاں پہ سب کا تجربہ ہے۔ اس وجہ سے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم سپورٹ کرتے رہیں گے عمران خان کو، لیکن ہم تنقید بھی کریں گے۔ ہماری تنقید جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح بیجا تنقید نہیں ہوگی کہ یہودیوں کے ایجنٹ اور یہ اور وہ الٹی سیدھی گالی گلوچ نہیں۔ ہماری تنقید جو ہوگی وہ گاڑی میں بریک کی سی حیثیت کی ہوگی کہ جب ٹکرانے لگے تو اس کو ذرا روکیں، غلطی ہو تو بتائیں۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ سارے سیاسی لیڈرز کے جتنے ورکرز ہوتے ہیں نا، وہ مکھن پالش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، غلطی کے وقت بھی اس کو نہیں سمجھاتے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے لیڈر ڈوب جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کا انجام بھی اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا دیکھیے، آج ہم مدینہ کی ریاست بنانے کی ارادہ رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب اقتدار میں آ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جن 14 لوگوں کو لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جو قتل کیا گیا ہے ہم انصاف دلائیں گے۔ آج حکومت کس کی ہے؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا ہم نے کسی ملزم کو پکڑا؟ ملزم گھوم رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس طرف کوئی پیش قدمی کی؟ مجھے بتائیے کیا پیش قدمی کی؟ طاہر القادری صاحب وہ بھی گھوم رہے ہیں، موج میں ہیں، بہت عیش میں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ نہ عمران خان کی طرف سے کوئی چیز نظر آئی، نہ طاہر القادری صاحب کی طرف سے کوئی چیز نظر آئی۔ اچھا، اور آگے بڑھیے، میں ٹائم سیو کرنے کے لیے جلدی آگے بڑھتا ہوں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا۔ سندھ میں ایک وڈیرے نے کیا کیا ہے کہ ایک 12 سال کی بچی کو، جس نے شادی کا رشتہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس پہ ایک جھوٹا الزام لگوایا، اور پھر اس کے بعد ایک 3 فٹ گہرے گڑھے میں اس کو زندہ کھڑا کیا، وہاں پہ مٹی اس کے گرد لگائی، اور ہر طرف سے اتنے پتھر مارے اس کو کہ وہ بچی لہو لہان ہو گئی، مر گئی، اس کی ماں چیختی رہی۔ اور مدینے کی ریاست کا والی کہاں تھا؟ میں نے اس وقت بھی اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی، کوئی آواز، کوئی ایفرٹ دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ آج عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ماں پہ تشدد کرنے والے نوجوان کی ضمانت یوں ہو گئے۔ ایان علی ریڈ ہینڈڈ بریف کیس کے ساتھ، پیسے کے ساتھ پکڑی گئی، وہ رہا ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا تھا۔ عورتوں کی برہنہ تصویر بنانے والے لوگ جو ہیں، کیٹ واک کرانے والے لوگ، مخالفین، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اور غریب کا عالم کیا ہے؟ یہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مجید اچک زئی نام کا ایک وڈیرا ہے جس نے ایک ٹریفک پولیس کانسٹیبل کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اس کی ویڈیو موجود ہے، اور عدالت نے یہ کہہ کے اس کو بری کر دیا کہ مکمل ثبوت نہیں مل سکے، یعنی ویڈیو موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ذرا دیکھیے وہ کس دیدہ دلیری سے داخل ہوتا ہے اور کس بدتمیزی سے صحافیوں سے بات کرتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ لوگوں کو پولیس والوں نے پہلے سے دعوت دی تھی؟ بے شرم بغیرت لوگ۔
कल जो सारा मरे थे उसका तो फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। ये कल जो पटना में वाकया हुआ इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। एक स्पाई की फुटेज मिला। हाँ? खत्म करो यार, तो निकलते हैं हम लोग ले लें। ख़वातीन और हज़रात, आज सोशल मीडिया का एक बहुत अहम टूल हमारे हाथ में है। हम जैसे मुतवस्सित और निचले तबके के जो लोग हैं, हमारा ताल्लुक़ उससे ही है कि आज हमारे पास भी एक बोलने का प्लेटफॉर्म आ गया है और अब हम इनका जीना जो है आसान नहीं रहने देंगे। ये रोज़ मैशर भी हमसे पूछा जाएगा। आज मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहे थे, फाइज़ साहब इस टॉपिक पे बात ना कीजिए, जो आपके जो सर्कल है ना दोस्तों का, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, पीटीआई वाले। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि कौन नाराज़ होगा और क्या खुश होगा। कहेंगे इस पे आपको रेटिंग नहीं मिलेगी ज़्यादा। मैंने कहा मुझे पता है नहीं मिले, लेकिन रोज़े मैशर में गवाह रहूँगा, या रब्बुल आलमीन मेरे हाथ में इतना था, मैंने इतना कर लिया था। इस बात की परवाह मत कीजिए। इस कौम को ये बात जाननी चाहिए कि कहाँ खामोश रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ एहतिजाज करना है और कहाँ हिकमत से काम लेना है। ये अदालतें, ये सड़ांध हैं, ये अदालतें, ये जजेस चोर, बदमाश, उचक्के, इनके लिए हमें रोज़ बात करनी चाहिए। इनके और वडेरे हर जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इन जजेस को जो शराब पी पी के फ़ैसले करते हैं, जो अपने चैम्बर में औरत का रेप कर देते हैं, ये वो जजेस हैं। देखिए, इनसे इंसाफ की तवक्को तो नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान से कहूँगा कि इस सिस्टम को बदलने के लिए एफर्ट तो करें, अदालती सिस्टम को बदलने के लिए। मुझे पता है कि इस वक्त पाकिस्तान किन मुश्किलात के गिर्द घूम रहा है और इमरान खान कितनी सच्चाई से, अगर हम 8 घंटे काम करते हैं ना, तो वो शख्स 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है। मुझे पता है इन बातों का अंदर की, और सिंसियरली काम करते हैं और किस किस चीज़ को देखें। लेकिन अदालती निज़ाम एक ऐसा है कि इमरान खान साहब से गुजारिश है कि इसको ज़रूर देखें, इस पर ज़रबे कारी लगाएं। जब तक अदालतें ठीक नहीं होंगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। इन 2 अशार के साथ इजाज़त दीजिए कि इंसाफ ढूंढने आए हो अदालती ऐवानों में,
انصاف ڈھونڈنے آئے ہو عدالتی ایوانوں میں، یہ چکلا ہے، یہاں انصاف نہیں رسوائی رہتی ہے۔ یہ چکلا ہے، یہاں انصاف نہیں رسوائی رہتی ہے۔ خدا خیر کرے ملک کی وکیلوں اور ججوں سے، شرابی دیوروں کے درمیان بھاوج رہتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ان کو ہر موڑ پہ ہمیں آپ کو ملنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں بات کی جائے، چاہے وہ بات آپ کے بھائی کے حق میں بھی خلاف جاتی ہو، لیکن اس کو کرنا ضرور چاہیے۔ بہادری یہی ہے، ذہانت یہی ہے، حکمت یہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو براہ مہربانی اس پیغام کو آگے ضرور بڑھائیے، اور میری ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب پہ، وہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، فائق صدیقی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔